آپ سب کو پتا ہے کہ وہ شخص جو کبھی منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے آ چکے ہیں، وہ شخص جو فارن فنڈنگ میں پکڑا گیا جس کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، جس نے اسرائیل سے فنڈنگ لی، جس نے بھارت سے فنڈنگ لی، یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو پاکستان کی ریڈ لائنز ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے بھی ریڈ لائنز ہیں کہ اپنے ملک میں سیاست کے لیے آپ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لیتے رہے، آپ فارن فنڈنگ میں آپ نے اکاؤنٹ چھپائے، الیکشن کمیشن سے اپنے اکاؤنٹ چھپائے، اور پھر جو توشہ خانہ میں اس نے ڈاکے مارے، اس نے ایک قیمتی گھڑی جو کہ 45 کروڑ روپے میں بیچی، چھوٹی رقم نہیں ہے 45 کروڑ روپے، اپنی لالچ میں، اپنی ہوس میں، پیسوں کی ہوس میں اس شخص نے 45 کروڑ میں وہ گھڑی بیچی، اور کل وہ بات سامنے آ گئی کہ وہ گھڑی کون لے کے گئی تھی، وہ کس کی فرنٹ لیڈی تھی، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے پنجاب میں کہ تحصیلدار کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ایس ایچ او کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ایس پی کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ڈی سی کی ٹرانسفر پوسٹنگ، سب کے ریٹ فکس تھے۔ اور پھر جیسے عمران خان کی ریجیم چینج ہوئی تو پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ اس خاتون نے پکڑی اور اس ملک چھوڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ اتنی ایماندار تھی، دیانتدار تھی، اور عمران خان کہتے رہے وہ تو بیچاری تو یہ کرتی تھی، وہ بیچاری تو وہ کرتی تھی، وہ بیچاری کر یہ کرتی تو گئی کیوں ملک سے باہر؟ اس بیچاری کو بلاؤ صحیح نا، پنجاب میں تمہاری گورنمنٹ ہے، بٹھاؤ اس کو لاہور میں، اور ابھی وہ کوئی کام کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک بیٹھ کر وہی ٹرانسفر پوسٹنگ پر سے اب ڈائریکٹ ٹی ٹی کے ذریعے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ باہر جاتے ہیں، اور ابھی بھی اس کا ریکٹ وہی کام کر رہا ہے، ابھی بھی افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ وہیں سے ہو رہی ہیں۔ تو اس خاتون نے 45 کروڑ روپے کے وہ گھڑی بیچی، وہ پیسہ پھر یہاں پہ پاکستان میں کس طرح آیا؟ اور عمران خان نے سوال یہ کہ وہ کتنے میں دکھائی گھڑی کی سیل، خریدی کتنے میں؟ مطلب یہ شخص کی ساری منی ٹریلیں، سب چیزیں صرف جھوٹ پر مبنی ہیں، صرف فراڈ پہ مبنی ہے، صرف دغا بازیوں پہ مبنی ہے، اور یہ ہر چیز سے اس نے یو ٹرن کیا۔ پاکستان میں ہر سیاستدان کوشش کرتا ہے کہ اگر میں کسی جلسے میں بات کروں، کسی ٹی وی پہ بات کروں، تو کل کو وہ بات میں اس طرح کی کوئی دوسری نہ کرے، کانٹراڈکٹ کر لے کہ یار آپ نے فلانے دن پر یہ بات اس طرح کی تھی۔ یہ شخص مسلسل طور پر یو ٹرن مرتا ہوا آیا ہے۔ اس نے سائفر پہ یو ٹرن مارا، پوری قوم کو اس نے 6-8 مہینے بیوقوف بنایا، پوری قوم کو اس نے پہلے جلسے میں جب وزیر اعظم تھا تو یوں پیپر نکالا کورٹ سے، یہ میرے پاس پرچہ ہے، دیکھو یہ بہت بڑا کوئی پرچہ تھا، اور پوری قوم کو بیوقوف بنایا کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، مجھے امریکہ نکالنے چاہ رہا ہے، اور اس پیپر کی بنیاد پہ پوری اسمبلی آپ نے ڈیزالو کر دی جو کہ غیر آئینی طور پہ کی۔ اس پیپر کی بنا پہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو آپ نے رد کر دیا، اور اب آپ جریدے کو انٹرویو کر کے بولتے وہ پرانی بات ہے، امریکہ وہ سائفر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس امریکہ سے ہمیں اچھے تعلقات رکھنے۔ پوری قوم کے دل میں آپ نے نفرت پیدا کی امریکہ کے لیے، پوری قوم کے دل میں آپ نے بغاوت پیدا کی، اور آپ خود جو ہے وہ اپنے لوگ وہاں پہ بھیج کے وہاں پہ آپ اپنی پلاننگز کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے وہاں پہ تعلقات بہتر کرے، اور آپ خود انٹرویو میں کہتے ہیں جی ہمیں امریکہ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو 8 مہینے جو آپ نے جھوٹ بولا، لوگوں کو برگلایا، آپ نے ایک نیا جھوٹا نیریٹو پیدا کیا کہ ہم غلام نہیں ہیں، تو مقصد ساری چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ اور کب تک آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کے آپ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ساتھ کرتے رہو گے؟ یہ شخص ٹوٹل جھوٹا ہے، گھڑی چوری اس پہ ڈکلیئر ہو گئی، اور اس طرح کی جب منی ٹریل پکڑی جاتی ہے نا، اگر یہ کسی تھانے کا کیس ہوتا تو 100% عمران خان گرفتار ہوتا۔ آپ نے اپنے اوپر جھوٹا حملہ کروایا یا ہوا؟ زیادہ چانسز یہ لگ رہے ہیں کہ آپ نے وہ حملہ کروایا تاکہ آپ کو لانگ مارچ کے تھکاوٹ سے دور ہٹنا پڑے، کیونکہ آپ کے پاس لوگوں کا ریسپانس نہیں آ رہا تھا۔ آپ جہاں پہ جلسوں پہ جا رہے تھے آپ کے پاس 1000 2000 2500 سے کہیں ایک جلسہ بھی آپ کو کوئی بڑا نظر نہیں آیا پورے لانگ مارچ کے درمیان۔ آپ نے اس کے لیے سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے لیے پہلے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فیصل سلطان صاحب 1 گولی لگی، پھر آپ کی ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے کہا 2 گولی لگی، آپ نے کہا 4 گولی لگی۔ میں پہلا شخص تھا جس نے پریس کانفرنس کی تھی پورے پاکستان میں، میں نے کہا کہ یہ ثابت کرے کہ اس کو 4 گولیاں لگی ہیں۔ میں نے کہا کہ
پوری دنیا کے جو ڈاکٹرز بلائے جائیں اس کا میڈیکل کروایا جائے کہ اس کو 4 گولیاں نہیں لگی ہیں. اور جھوٹ بولنے کی بات کیا ہے؟ اگر گولی سے کسی کو خراش ہوا ہے، اگر انسان زخمی ہوا ہے تو بولے جی میں زخمی ہوا ہوں، مجھے گولی سے خراش آئی ہے. اگر ایک گولی سے سمپتھی کم ملتی ہے اور 4 گولیوں سے زیادہ ملتی ہے کیا؟ سے 19 کلومیٹر گجرات تھا، وہاں نہیں گئے ہو آپ. 150 کلومیٹر دور لاہور گئے ہو، وہ بھی کینسر ہاسپٹل میں اپنے علاج کروانے گئے ہو. تو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ پوری قوم کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اس وقت اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ جس طرح کل ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، اس کا پورا فوکس یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے تعیناتی کو یہ مزید متنازع بنا سکے. ایڈوانس میں اس کو پتا ہے. آج تک مجھے نہیں پتا کہ کون چیف آنے والا ہے. میں کلمہ پڑھنے کے تیار ہوں، مجھے نہیں پتا کون چیف آنے والا ہے. اس کو یہ بھی پتا کہ جی اگر فلانا چیف آیا تو وہ چیف جو ہے وہ مجھے ڈسکوالیفائی کروا دے گا، اور اس کو مقصد اس کو لا اس لیے رہے کہ جی وہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنا ہے. مطلب کہاں سے اس کو خواب آتے ہیں؟ یہ جادو تو ہم نے سنا ہے کہ جادو بہت چل رہا ہے وہاں پہ، لیکن یہ جادو پہ فعال نکل رہے ہیں کیا، کون اس کو پتا؟ ہمیں تو نہیں پتا. ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹیو منسٹر ہے، ہمیں تو نہیں پتا کون آنے والا ہے. جو بھی آئے اللہ کرے ملک کے لیے بہتر ہو بس. اور یہ اداروں کی میں روٹین کی ٹرانسفر پوسٹنگ، اس کو متنازع بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ جی فلانا آنا چاہیے، جی فلانا آنا چاہیے. سب کو متنازع بنانا. اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنایا، اسی کو جس کو اس نے خود چنا چیف الیکشن کمشنر کو. اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن اس نے خود دی تو اس کو متنازع بنایا. اس کے خلاف باقاعدہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بےہودہ ترین ٹرینڈز چلائے، بےہودہ ترین کیمپینز چلائیں. آپ نے ججز کو متنازع بنایا، ججز کے خلاف آپ نے تقریر کی. پھر جا کے جب پتہ چلا کہ ہاں جی، اور یہ بتاؤ یہ ڈرپوک بھی بہت شخص ہے. جب اس کو پتا ہے کہ مجھے جہاں پہ کوئی مار پڑ سکتی، لتڑ پڑ سکتے ہیں، تو معافی مانگنے کے لیے کورٹ میں جج ہو نہ ہو صبح وہ کالا چشمہ لگا کے پہنچ گیا کہ جی مجھے معافی دے دے جی. وہ جج صاحب کو بتانا میں معافی مانگنے آیا تھا. تو جس شخص کی سوچ یہ ہو کہ جہاں اس کو لتڑ پڑنے کے چانسز تو وہاں پہلے جا کے معافی مانگ کے آ رہا ہے. اگر اتنا ہی سٹانس کا اسٹرانگ ہے تو معافی کیوں مانگی بھائی تو نے؟ ہر برائی کی جڑ اس ملک میں، جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو جو سب سے بڑے میں بڑا نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے، وہ پہنچایا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس نے گندی زبان دی ہے. اس نے نوجوان نسل کے ذہن میں زہر اگالا ہے. اس شخص نے نوجوان نسل کو غلط راہ پہ لے کے گیا ہے. یہ معاشرے میں اس نے سیاست کو گالی بنائی. اس نے ہر چیز کو کنٹروورشل کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی شو پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. میں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب آپ فیڈرل منسٹر ہو، آپ انٹیریئر منسٹر ہو، اور یہ ڈائریکٹ آپ کا ڈومین آتا ہے. آپ خود میڈیکل بورڈ بناؤ اور واقعی چیک کرو کہ کیا اس کو 4 گولیاں لگی ہیں نہیں لگی ہیں. جو شخص آپ کو نامینیٹ کر رہا ہے، پرائم منسٹر کو نامینیٹ کر رہا ہے اور اہم اداروں کو نامینیٹ کر رہا ہے، آپ اس نامینیشن سے بھی ہٹ کر ایک شخص بولتا ہے مجھے 4 گولیاں لگی اور میڈیکل بورڈ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے آج کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ نامینیٹ کرے، کانسٹیٹیوٹ کرے، اور ڈاکٹرز کو بولیں جا کے اس کا چیک کرے اس کو کہ کون سی 4 گولیاں ہیں. اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے یہ شخص؟ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے. نوٹیفیکیشن مار ہے، جا کے چیک کریں. جو شخص بولتا ہے کہ عدالتوں میں کہ میری ایف آئی آر نہیں کٹتی، تو بھائی پہلے تم اپنا میڈیکل چیک اپ تو کراؤ. ایف آئی آر کس طرح کٹتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ میں کٹتی ہے. کون سی میڈیکل رپورٹ بنے گی جس میں ہیلتھ منسٹر بولتی ہے 2 گولیاں، ڈاکٹر بولتا ہے 1 گولی، یہ بولتا ہے 4 گولیاں؟ تو پہلے پتا چلے کہ اگر ایک شخص بنیادی طور پہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر حملہ بھی اس نے کرایا، پھر اس کے گارڈ کی گولی سے جو معصوم شخص یہاں پہ شہید ہوا ہے، جس کے معصوم بچے تھے، وہ کیس بھی عمران خان پہ رجسٹر ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے آنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ سب مطالبات آپ اپنی پی ڈی اے کی حکومت سے کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کہیں جو عمران خان کے فالوور ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بے قصور ہے یا چور ہے یا اس نے خدا نہ خواستہ کوئی گھڑی چوری کی ہو. تو ایسے ماننے والوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بات سنیں، گھڑی ملی، گھڑی اس نے بیچی. پہلے تو گھڑی اس نے خریدی تو شاخانہ تو وہ پیسے کہاں سے آئے اس کے پاس؟ میں نے اس کے سارے انکم ٹیکس کے گوشوارے پڑھے ہیں. اس کے بعد پیسے وہ تھے ہی نہیں. وہ پیسے بھی شاید وہ میڈم گوگی نے دیے ہوں جو کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے اس سے گھڑی خریدی گئی. پھر اس نے اپنی منی ٹریل کو پروو کرنے کے لیے
ایک زمین اس نے فرضی طور پہ بیچی ہے, میں نے اس کے وہ کھاتے بھی پڑھے ہیں. مطلب ایک شخص اپنی آبا و اجداد کی زمین بیچ رہا ہے گھڑی خریدنے کے لیے, اور وہ گھڑی پھر وہ بیچتا ہے باہر. اچھا وہ پیسے اس کے پاس کیسے آئے؟ باہر گئے تو کیسے پیسے آئے؟ اور اگر عمران خان بولتا ہے کہ یہ پورا ڈرامہ ہے تو اس نے کس کو بیچی, اس کا نام بتا دے کہ اس شخص کو میں نے گھڑی بیچی ہے, اس شخص نے میری گھڑی خریدی ہے. اور جہاں تک فالوورز کی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ فالوورز کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں, تبھی اس کی تقریروں میں لوگ اب کب نظر آتا ہے. عمران خان کا منظر آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ڈرامہ ہوا ہے جیو ٹی وی پہ وہ بالکل غلط ہوا ہے. میں اس ٹی وی کے خلاف, اینکر کے خلاف, اور جو شخص بول رہا ہے اس کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا. عمران خان جس کا کام بنیادی طور پہ جھوٹ بولنا ہے, پہلے تو 35 پنچر جو اس نے بنائے تھے اور پھر بولا تھا مجھے تو فلانے نے فلانے کو بتایا, مجھے وہ پتہ چل گیا. پہلے تو وہ اس نے جھوٹ بولا, اس کے خلاف جائے کورٹ میں. جو الزامات اس نے پوری دنیا میں لگائے وہ ساری جھوٹی باتیں ثابت ہوئیں, وہ جا کے کورٹ میں لے جائے. اور ورنہ اگر یہ بولتا کہ جی یہ پورا ڈرامہ ہے گھڑی کا, تو بتائے کہ گھڑی اس نے کس کو بیچی, وہ پیسے کہاں سے گئے, کس طرح آئے, کہ کون خریدار ہے, خریدار کو رسید لی ہوگی. شریف صاحب یہ بتا دیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ شہباز شریف اس کو سلیکٹ کریں گے, اس کو تعینات کریں گے جو کل کو نواز شریف کے کیسز ختم کرے گا اور مجھے ڈسکوالیفائی کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ آرمی چیف کا کیا تعلق ہے, وہ انصاف فراہم کرے, کسی کو ڈسکوالیفائی کرے. دیکھیں یہی پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی رہی بھائی, دیکھیں یہی المیہ ہے کہ آپ ایک اہم ادارے کو, پاکستان آرمی ہمارا ایک اہم ادارہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا آئینی حق ہے وہ کر رہی ہے, وہ کانسٹیٹیوشن اپنا کام کر رہی ہے, سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. ہمیں سیلاب میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے, ہم سیلاب میں بلاتے ہیں, زلزلوں میں مدد پڑتی ہے, ہم ان کو بلاتے ہیں, لیکن ایڈوانس میں اس کو کنٹروورشل کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے. دیکھیں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے, گناہ کیا, تو اس کو پتہ ہے مجھے سزا ضرور ملے گی. عمران خان کو یہ پتہ ہے ڈسکوالیفائی اس نے ہونا ہے. عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ گھڑی چوری کے کیسز کھلنے ہیں. عمران خان کو یہ پتہ ہے جو منی لانڈرنگ کی ہے, منی لانڈرنگ کے کیسز میں جو سزا سنائی جاتی ہے وہ سزا اس کو ملنی ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے ملنا ہے, لیکن اب وہ پبلک سمپتھی کے لیے ایڈوانس میں کہتا ہے کہ جی یہ چیف کوئی جو بھی نہ آئے گا وہ مجھے وہ یہ کر دے گا. تو مطلب وہ اپنی سمپتھی, وہ اپنا گراؤنڈ بنا رہا ہے, وہ اپنی صفائی ایڈوانس میں پیش کر رہا ہے کہ جی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں اس کی سزا ملنی ہے. لیکن اب وہ پبلک کے سامنے کیا بولے, پبلک کو یہ بولے گا جی کہ جی جو بھی آئے گا وہ میرے ساتھ یہ کرے گا. مسلسل پنجاب حکومت کو 3-5 مرتبہ جی آئی ٹی بنائی ہے, پھر جی آئی ٹی توڑتی ہے, پھر بناتی ہے. کیا سندھ حکومت ان کو ایسے افسران دے گی کہ وہ جی آئی ٹی تحقیقات کرے اس کے, اور اس کے سربراہ آپ بن جائیں؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان جو کہتا ہے کہ میں امریکہ سے لڑ پڑا, فلانے سے لڑ پڑا, دنیا میں نے یہ کر دیا, میں آؤں گا اقتدار میں تو ملک کو یہ کر دوں گا. جو شخص اپنی حکومت میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سک رہا اپنے صوبے میں جہاں پہ اس کی حکومت ہے, اور میں ایک بات کہتا ہوں, عمران خان کی ساری باتیں مان لیں گے, ایک شرط ہے صرف کہ جس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے چودھری پرویز الہی کو, وہ کہہ دے صرف کہ عمران خان نے ایف آئی آر میں جو نام دیے ہیں وہ صحیح ہیں, تو اس کی ساری ایف آئی آر میں صحیح مانتا ہوں. ایک دفعہ کہلوا دے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ عمران خان نے ایف آئی آر میں جو نام دیے ہیں وہ ٹھیک دیے ہیں. اگر صوبے کا چیف منسٹر, جو کہ چیف منسٹر ہر منسٹر ہوتا ہے لیکن اس کے بڑے میں بڑا چیف منسٹر ہوتا ہے, اور ہر ادارے کا رپورٹنگ ٹو چیف منسٹر ہی ہوتے ہیں. پولیس پنجاب کی جو ہے وہ آنسریبل ہے چیف منسٹر پنجاب کے ذریعے کے پاس. تو اگر چیف منسٹر پنجاب بول دے, آج میں عمران خان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے چیف منسٹر سے یہ بات کہلوا دو کہ جو اس نے نام تینوں دیے وہ صحیح دیے. جب اس کی اپنی گورنمنٹ سیٹسفائی نہیں ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, عمران خان من گھڑت نام لے رہا ہے, یہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہے, اپنے اسکور سیٹل کر رہا ہے. جب اس کی گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ اسکور سیٹلنگ کے لیے سارے کام کر رہا ہے تو وہ نہیں کاٹ رہا ایف آئی آر. تو اگر اتنی اس میں عمران خان میں اخلاقی غیرت ہے تو آج پنجاب حکومت سے الگ ہو جائے, آج اعلان کر دے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میری بات نہیں مان رہا, میں الگ ہو رہا ہوں, حکومت سے اس کو ہٹا دے, نو کانفیڈنس لے آئے. یہ اقتدار کا بھوکا شخص ہے. آپ دیکھو پنجاب میں ابھی بھی اس کے زمان پارک میں بلٹ پروف گلاس لگ رہے ہیں, ساری سیکیورٹی مل رہی ہے,
کھانا تک جو ہے پنجاب حکومت سے جا رہا ہے, سب چیزیں وہاں پہ جا رہی ہیں, اس کے اسٹاف کو کھانا وہاں سے مل رہا ہے. تو یہ شخص جس کا لیول آف کرپشن اتنے لو لیول سے شروع ہوتا ہے, تو وہ شخص کبھی حکومت نہیں چھوڑے گا. ورنہ میں اس کو اوپن چیلنج دیتا ہوں, عمران خان کو اوپن چیلنج اس کے لیے پرویز الہی سے کلوا کے دکھا دیں. یہ انفارمیشن اگر جو آپ نے اس پہ روشنی ڈالی کہ صحافیوں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کا سوال ہو گیا بھائی جی. آپ کا جو کارڈ والی بات تھی وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کارڈ پہ آ کے, کہ کارڈ پہ سینئر سٹیزن کو گورنمنٹ کیا کیا فیسلٹیز دینے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا گرانٹ, جو سیلاب زدگان کی بات کر, سیلاب زدگان کی, دیکھیں اس وقت جو تخمینہ ہے وہ ہے $1.5 بلین کا, جو کہ گھروں میں خرچ ہونا ہے. میں بھی اس کی وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کے جو کسانوں کو دینے پیسے, صرف پر ہوم جو ہے وہ 3 لاکھ روپے, جن کا فلی ڈیمیج گھر ہوا ہے, جو پارشلی ڈیمیج ہوا ہے وہ 50,000 روپیز ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بات چل رہی ہے, بات میں سنائی دے رہی ہے, تو کہیں ایسی پوزیشن بن رہی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے, پیپلز پارٹی اس میں ساتھ دے گی نہیں دے گی؟ اور دوسرے بتائے گا ایم کیو ایم سے آپ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں, وہ ملاقاتوں میں کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ دیکھیں آرمی ایکٹ کی ترمیم کی مجھے نہیں پتا, میں غلط کوئی ایسے ہی جواب فار دا سیک آف آنسر نہیں کر سکتا. جہاں تک ایم کیو ایم سے بات کی, ایم کیو ایم سے بات چیت اچھے ماحول میں چل رہی ہے. جو بھی ایم کیو ایم سے کمٹمنٹ ہیں اس کو گورنمنٹ پورا کر رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو ہم, کیونکہ ہم گورنمنٹ میں سب کو ہم کمفرٹیبل رکھیں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. میرا ایک سوال, دو سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس 3 ماہ سے نہیں بلایا جا رہا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومت فراریت اختیار کرنا چاہتی ہے سوالات سے؟ جی ایک تو یہ. دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا واقعی کنگ سلمان کا دورہ جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے کینسل ہوا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کا پہلا سوال ہے, چونکہ اس وقت بھی کوئی 15 سے 20% علاقوں میں پانی موجود ہے, تو تمام ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آج بھی ان متاثرین کے کیمپوں میں موجود ہیں, اور وہ اپنا ریلیف کا کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس بار تھوڑا گیپ زیادہ آیا ہے, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے. کیونکہ اگر سارے لوگ جو وہاں پہ سپرویژن کر رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, وہ وہاں پہ ڈسٹرب نہ ہو. دوسری آپ کی بات کی دورے کی, تو وہ فارن آفس زیادہ بتا سکے گا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ہمیں بیک فٹ کے اوپر دکھائی دیتی ہے عمران خان کے معاملے میں, ایک بات. دوسری بات یہ, وہ جب بھی کورٹ جاتے ہیں وہاں سے ریلیکسیشن لے کے واپس آ جاتے ہیں, تو کیا بخلا صحیح نہیں ہوتی حکومت کی, یا حکومت بیک فٹ کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے, اور عمران خان آج بھی لاڈلا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب ہے عمران خان کی. ایک آپ کو, اگر آپ کو کوئی مخالف ہے اور وہ کامیاب اسٹریٹجی دیتا ہے, اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر ادارے کو پہلے کنٹروورشل کرو, پھر پریشرائز کرو, پھر اپنی مرضی کا ریلیف لو اس سے. ابھی تک وہ اس چیز میں کامیاب کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس 6-7 سال تک جو ہے وہ اسٹال ہوتا رہا. کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ وہ پریشرائز کرتا ہوا آیا تھا, وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہا تھا. اسی طریقے سے اس نے عدالتوں کے خلاف بھی تنقید کرتا رہا, ان کو بھی پریشر کرتا گیا, تو وہ اس کی وہ عادت رہی ہے. جی دیکھیں جی, بلدیاتی انتخابات کے لیے بہت کلیئر ایک ہے. کل اگر کروانا چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کچھ شرطیں نہیں, ہماری کچھ ضروریات ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جی کراچی کے الیکشن کو آپ 2 پارٹس میں کر دیں, ایک فیز میں پہلے کر دیں, دوسرے فیز میں دوسری دفعہ کر لیں, تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکیں, اور پولیس کی میگزیمم نفری جو ہے ہم پولنگ اسٹیشن کو کور کر دیتے رہیں. ہم نے کہا اگر یہ نہیں کرتے آپ, تو پھر ہمیں آپ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے خط لکھا کہ آپ ہمیں اضافی نفری فیڈرل گورنمنٹ اپنے اداروں سے دے دے تاکہ ہم وہ کر سکیں. اس کا بھی رسپانس نہیں آیا, تو ہمیں تو کوئی بھاگ نہیں رہے ہم لوگ, کیونکہ پہلے فیز میں پیپلز پارٹی نے بہت ہی بڑی میجورٹی کے ساتھ کلین سویپ کیا سندھ میں. سیکنڈ فیز میں بھی انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی تک ہم 50% سیٹ جو ہے ان اپوز جیت چکے ہیں, جہاں پہ ہمارے مخالف پارٹیوں کو اپنے کینڈیڈیٹ نہیں ملے. کراچی کی سیٹ بھی ملین کی آپ نے دیکھی کہ ہم جیت چکے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں اور تیار ہیں الیکشن کے لیے ہر وقت.
دیکھیں آپ کو بہت ہی زبردست سوال آپ نے کیا ہے، اور آج کی وقت کے حساب سے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کی جہاں تک بات ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں جی کہ ہمیں کووڈ کا ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ ملنا چاہیے. جب تک کووڈ چل رہا تھا حکومت سندھ نے وہ ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ دیا ڈاکٹرز کو. اب وہ پھر مانگ رہے ہیں. اس وقت کووڈ کی وہ پوزیشن نہیں ہے، کووڈ وارڈز ختم کر دیے گئے ہیں، باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور جو وہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں وہ اماؤنٹ آپ کو پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں ہے، 22 ارب روپے کا الاؤنس ہے وہ. تو جب گورنمنٹ آپ کو سیلریز باقی صوبوں سے بہتر دے رہی ہو، اگر وہاں پہ پرابلم تو بندہ بات کر سکتا ہے، باقی صوبوں سے بہتر آپ کو سیلریز مل رہی ہیں، فیسلٹیز گورنمنٹ آپ کو اچھی دے رہی ہے، ڈاکٹرز کو سیلریز اچھی دے رہی ہے، اور اس طرح اگر آپ او پی ڈیز کا بائیکاٹ کریں گے، پیشنٹس کو کرنے دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پھر جو ہے ظاہر اس طرح چیز میں نہیں آئے گی. کیونکہ اگر پیسے زیادہ ہیں حکومت کے پاس تو دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ابھی آپ کو میں نے بلینز آف روپیز کی چیزیں بتا دی کہ ہمیں کسانوں کو بھی پیسے دینے ہیں، ہمیں جن لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، جو لوگ بیچارے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں ان کو گھر بھی بنا کے دینے ہیں. تو اگر ہر سیکٹر کی فرمائشیں پوری کرتے رہے ہم تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. جب تک یہ کووڈ چل رہا تھا تب تک جائز فرمائش تھی. اب کووڈ کا وہ پریشر نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی زیادتی ہے. ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں ڈاکٹرز، ہم ان کے لیے عزت ہے، قابل احترام ایک پروفیشن ہے، ایک نوبل پریشر ہے. میں ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کووڈ میں بیٹھ کے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے اور پبلک کی خدمت کی، اور ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور اس وقت حکومت نے ان کو الاؤنس بھی دیے. لیکن اب جو ہے تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو میری ان سے گزارش ہوگی، بڑی التجا ہوگی، ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ برائے مہربانی یہ ہڑتالیں اور یہ چیزیں چھوڑ دیں. ہم گورنمنٹ ان سے بات کرے گی، گورنمنٹ اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہے گی، بٹ ناٹ کہ مطلب آپ پریشر کر کے گورنمنٹ سے کوئی چیزیں بلسی کرنا. جو اس دن ان کے اوپر تشدد کیا تھا، کہا تھا کہ افسران کو معطل کیا جائے گا، افسران کو معطل نہیں، اور جو ان کے اوپر تشدد کیا، پانی پھینکا گیا. دیکھیں بات سنیں، کبھی بھی پولیس کی یہ کوشش نہیں ہے کہ جو روڈ پہ چل رہا ہے اس کو تشدد کرے. روزانہ سینکڑوں مظاہرے ہوتے ہیں پریس کلب کے سامنے، کبھی حکومت نے یہ نہیں کیا. ہاں جب آپ کو گورنمنٹ منع کرتی ہے کہ یہ آپ کا ریڈ زون ہے، یہاں پہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے احتجاج کرنا ہے نا، آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. آپ او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر کے بھی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. پیشنٹ کو تو ہر حال میں دیکھنا چاہیے، آپ وہ بھی کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ پریس کلب کے باہر آ کے بیٹھ جائے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ ریڈ زون میں گھسیں گے تو پھر وہ قانون جو کہ مجھ پہ لاگو ہوگا، آپ کو لاگو ہوگا، وہ ان پہ بھی لاگو ہوگا. اچھا، کل ایک ایونٹ میں صاحب کو سوال کیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سی ایم صاحب کو بھی ہدایت جاری کر رہا ہوں کہ دیگر صوبوں کے ساتھ جتنا ان کو الاؤنسز دیے جا رہے ہیں ان کو الاؤنسز دیا جائیں. اور دوسرا ایک گردش کر رہی تھی خبر کہ جے پی ایم سی اور دوسرے دیگر سرکاری ہاسپٹلز ہیں، انہوں نے ریلیجنس کی اور دیگر سمت مانگی ڈاکٹرس کی. تو اس میں ذرا کلیئرٹی کر دیں. مجھے دوسرا جو سوال ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. پہلے سوال کا یس، میں نے آپ کو کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں، چیف منسٹر بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو جتنے بھی جائز چیزیں ان کی وہ مانی جائیں. وہ تو مان رہے ہیں ہم لوگ. اگر دوسرے صوبوں کی بات ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر سندھ گورنمنٹ سندھ کے ڈاکٹرز کو باقی صوبوں سے بہتر اگر پیکیجز دے رہی ہو پھر تو بات جائز ہے. اگر ان سے کم